من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162-163۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی سورہ الانعام میں اس کا ذکر کیا، اور یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی دعا ہونی چاہیے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادات، ہمارے مناسک سب کے سب کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں، کسی کے سامنے نیک بننے کے لیے نہیں، کسی کے سامنے ریاکاری کے لیے نہیں، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی سے پریز حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ کیونکہ ہمارا دنیا میں آنا، یعنی جو روح اس دنیا میں آتی ہے، جو انسان پیدا ہوتا ہے، جو بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اسے ایک دن واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ ہر انسان مختلف ٹائم لے کر آیا ہے اس دنیا میں، ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں ہر انسان کی، اور لیکن کسی کو پتا نہیں کہ میں کتنا وقت لے کے آیا ہوں۔ کچھ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ابھی رات ہی ایک ڈیتھ کی خبر سنی کہ اسٹل بیبی پیدا ہوا، اور کوئی آتے ساتھ یعنی پیدا ہوتے ہی کوئی ایک سانس لیتا ہے، کوئی دو سانس، اور کوئی بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی جوانی میں، کبھی حادثاتی موتیں ہوتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور کبھی طبعی موت ہوتی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی فوت ہوتے ہیں۔ اب وہ کم رہ گئے بڑھاپے میں فوت ہونے والے لوگ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ 60 سے 70 سال کی عمر جئیں گے، بہت کم لوگ اس سے زیادہ عمر پائیں گے۔ تو اب آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، ہم سب، میں بھی، کہ ہم کتنے کتنے سال کے ہو چکے، ہماری عمر کتنی ہو چکی، اور اگر ہم 60 سے 70 کے درمیان کا ایک ایسٹیمیٹ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فرمان کے مطابق، تو ہمارے پاس کتنے سال باقی ہیں میکسیمم۔ اب تک ہم نے کیا کیا، اور جو آئندہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ہم اس کو کیسے گزارنا چاہیں گے۔ زندگی اس دنیا میں آنے کا نام ہے، اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے۔ ہم جب سے اس دنیا میں آئے ہم زندہ ہیں، اور زندگی بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا، ہر انسان کو جو رب اس کو دیتا ہے اس کی نعمتیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کون سی چیز سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا ہماری زندگی ہے، ہم خود ہیں، ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، اولاد دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، مال و دولت دیا ہے، گھر بار ہے، اور مطلب آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے ہو سکتا ہے اس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو، اور ہاں ہیلتھ ہے، لیکن سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہر انسان کے لیے ویلیویبل ہے، وہ اس کا مال و دولت ہے، جسے انسان سینت کے رکھتا ہے، جس کے پیچھے بعض اوقات جان بھی دے دیتا ہے، جسے بہت سنبھال کے اور اس کو چھپا کے رکھتا ہے کہ کہیں کسی
ہوتا ہے نا چور اور ڈاکو سے بچا کے اور ہر خطرے سے بچا کے کہ میں کل کو اس کے کام آنا ہے نا وہ پیسہ، اس کے نہیں آئے گا تو اس کی اولاد کے کام آئے گا. تو دنیا میں ہم جتنی بھی ہمارے پاس مال و دولت ہے، جس وقت انسان کی روح نکلنے لگتی ہے اس مال و دولت کی کتنی ویلیو رہ جاتی ہے، اس کے کس کام آتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے اپنے قریبی لوگوں میں سے، اور اب تو ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ساتھیوں کی بھی خبریں آنا شروع ہو گئی. تو ایک دن آئے گا ہماری بھی باری آ جائے گی. تو جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، وہ ہمیشہ سے اپنا ہوم ورک کر کے رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنا ہوم ورک پہلے سے کر لیتے ہیں، ٹائملی کر لیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمیشہ اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہمیشہ ٹائملی ہوم ورک کرنے والے ہی سب سے آگے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم وقت پہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے تو پھر ہم کبھی یعنی اگلی صفوں میں نہیں جا سکتے، نمایاں پوزیشن نہیں لے سکتے. تو اسی طرح زندگی بہت مختصر سی ہے، اور زیادہ تو ہم گزار چکے. اب ہمارے پاس جو ہمارے ساتھی ہیں، اب ہم لوگوں کے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا. تو جب یہ مال و دولت سے بھی، یعنی اس مال و دولت کو جس کو ہم زندگی میں بہت قیمتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یعنی جب انسان کی جان نکلنے، روح نکلنے کا وقت آتا ہے، اس وقت سمجھ میں آتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو پہلے سے ہی سمجھ لیں کہ اس مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے. اور اس زندگی میں اگر صحت نہ ہو تو یہ زندگی بھی بیکار ہے. تو گویا تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا. یعنی اگر ہیلتھ ہے تو اب آپ کے لیے سب نعمتیں کام کی ہیں. اگر آپ کی صحت اچھی نہیں تو آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. جواب جب مل گیا پھر آپ اللہ سے رجوع کرتے، دعا کرتے ہیں، کیونکہ مومن کا وہ بہت بڑا سہارا ہے دعا. اور بعض اوقات معجزے بھی ہو جاتے ہیں، دعا سے فائدہ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ مرتے مرتے پلٹ آتے ہیں. لیکن جب زندگی پوری ہو چکی ہو تو کوئی دنیا بھر کا مال و دولت بھی دے کے ایک لمحہ بھی نہیں خرید سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. جس کو وہ بلا لے اسے ہم یہاں ٹھہرا نہیں سکتے. اور آپ دیکھیں کہ انسان کا جسم جو ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اگر جسم گل سڑ نہ جاتا ہوتا تو کوئی اپنے پیاروں کو دفناتا نہ، گھروں میں رکھتے. تو کتنی جلدی کرتے ہیں جب ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ جلدی سے دفنا دیں، کیونکہ انسان کے جسم سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے جب ایکسپائر ہو جاتا ہے. ایک رات سے زیادہ آپ کبھی نہیں رکھ سکتے. تو یہ جسم جس میں ہماری روح ہے، جان ہے، ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے. اور ہم بہت بڑی نعمت وہ یہ کہ ہمیں جو قرآن کی نعمت دی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس سے اپنا اس زندگی میں، اس کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ کر لیں. کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ کچھ کام نہیں آنا. کیا کہتے ہیں کہ کام آنے والی کیا چیز ہے؟ ہمارے ایمان اور عمل صالح. سورہ العصر میں آتا ہے نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان چند لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے. کیونکہ جب حق کی طرف آتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت مشکلات بھی پیش آتی ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو سہارا دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، صبر کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کی کمپنی اور ایک دوسرے کے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو مومن جو ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ شعراء میں ہے، 88 اور 89 آیت ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس روز مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے
ہم تیاری کس کی کرنے جا رہے ہیں؟ اس دن کی جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر کامیاب وہی ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے۔ قلب سلیم کہتے ہیں اس دل کو جو راہ راست کی طرف لے کے چلنے والا ہو۔ قلب سلیم جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مانگا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ سلیم سلامہ سے ہے، سلامتی، امن، جس کے اندر پیس بھی آ جاتا ہے، امن، سکون۔ اور کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں ایک تو سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ امن ہے، سکون، پیس آف مائنڈ۔ اور وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے جس کے پاس پیس آف مائنڈ ہو، اور جس کے پاس کھانے کے لیے رزق ہو، اور جس کی صحت اچھی ہو۔ یہ تین چیزیں جس کے پاس ہیں وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، کیونکہ اگر اس کی صحت بھی اچھی ہے، پیس آف مائنڈ بھی ہے، تو وہ اپنے پیسے سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی نعمت وقت سے پہلے چھن جائے تو پھر ہم اپنے بھی کام نہیں آ سکتے اور کوئی بھی ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ لہذا صحت کی طرف توجہ دینی ہم سب مسلمانوں کا ایک طرح سے فرض ہے کہ جتنی غذائیں ہمارے آس پاس ہمارے بچے جن سے فیملیئر ہو چکے ہیں اور ان کے ٹیسٹ ان کو لگ چکے ہیں، بچوں کو بھی اس چیز کے بارے میں آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیزیں صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، بہت جلدی بوڑھا کر دینے والی ہیں۔ کیونکہ صحت کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان جوانی میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، تو بوڑھا ہونے سے پہلے یعنی وقت آنے سے پہلے ہی اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ہمت نہیں رہتی اٹھ کے کچھ بھی کام کرنے کی، بہت جلدی باڈی ایکسپائر ہونے لگتی ہے۔ اور جب ہمت نہیں تو آپ نہ تو اپنے کسی کام کے اور نہ ہی کسی دوسرے کی کسی قسم کی ہیلپ کرنے کے، کیونکہ اگر صحت اچھی ہے تو نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھی جاتی ہے، آپ روزہ بھی رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اگر صحت اچھی نہیں تو نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھنے یا سجدے کی بجائے آپ کو بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی۔ بیمار زیادہ ہو جائیں تو پھر اشاروں سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہ نماز کا مزہ نہیں آتا، وہ سرور نہیں آتا، وہ آپ کو اس طرح بینیفٹ نہیں دیتی نماز جیسے کہ ایک انسان جو پراپر طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ وہ جو پیس آف مائنڈ نماز دیتی ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دیتی۔ تو اسی طرح بیماری میں انسان روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتا، اور جب آپ دیکھیں اس وقت تو سائنٹیفکلی پروف ہو گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ بھی آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے بہت بڑا سورس ہے، انسان کی صحت کے لیے، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر والوں کے لیے ایک قسم کی دوا کا کام کرتا ہے، امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے، آپ کو دیر تک ہیلدی رکھتا ہے، آپ کا اسٹمک، آپ کا لیور، آپ کی کڈنی سب کو ریسٹ ملتا ہے، جس کی وجہ سے عمر بڑھتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی یہ تو ایک تھوڑے سے بینیفٹس ہیں جو اس وقت سامنے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی یعنی جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتایا ہی نہیں اس کا اجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میری خاطر رکھتا ہے انسان اس کا۔ تو دیکھیں کسی نے اگر روزہ رکھا ہے، آپ میں سے کسی نے رکھا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں، یہ صرف رب کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیتا ہے، کتنا دیتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے، باب الریان، جو روزے رکھنے والوں کے لیے ہوگا کہ فرشتے اس دن اعلان کریں گے کہ وہ لوگ اس دروازے سے شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں جو اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی فرض روزوں کے علاوہ بھی نفل روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اور مہینے میں 3 روزے رکھنا، جیسے ایام 20 کے روزے ہیں، یہ 3 روزے جو ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے یہ 3 روزے رکھے گویا اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چاند کی یعنی فل مون کی جو ڈیٹس ہوتی تھی 13، 14 اور 15، ہر مہینے کی جو قمری مہینہ ہوتا ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، تو ان کے جو 13، 14، 15 کی تاریخیں ہیں ان میں خصوصی طور پہ، اور فرمایا جو ان دنوں میں روزہ نہ رکھ سکے وہ ویسے کسی بھی اور دن میں جیسے منڈے، تھرسڈے میں سے لے کے 3 دنوں کے روزے رکھ لیا کرے۔
تو اس کے 3 دن کے روزے پورے ہو جائیں گے. سنت سمجھ کے اگر رکھیں گے تو آپ کو گویا پورے مہینے کے روزوں کا، اور ہر مہینے اگر آپ رکھتے ہیں تو گویا آپ کو یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ ساری رات نماز میں کھڑے رہتے، نفل پڑھتے رہتے اور سارا دن روزہ رکھتے اور کنٹینیوس روزے رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آؤ مجھ سے ملو، تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے ان کو اسپیشلی روکا کہ تم اتنے روزے نہ رکھا کرو اور اتنی دیر ساری رات نماز میں نہ کھڑے ہوا کرو. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جبر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے، آپ آدھی رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، یا 1/3 رات میں یا 2/3 نائٹ میں، یا مطلب کسی بھی لمحے اذان سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے بھی اٹھ کے تہجد کے لیے اگر آپ اٹھ جاتے ہیں اور اللہ آپ کو توفیق دے ہم سب کو بھی، تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بندے میرے کیا مانگتا ہے، مانگ میں تمہیں عطا کروں. خود اللہ تعالیٰ آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آؤ میرے پاس، مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. سارا دن ہم دعائیں مانگتے ہیں، نہیں تھکتے، لیکن جو اصل دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت ہم سوئے رہتے ہیں. دیکھیں صحت اچھی ہوگی تو اٹھنا بھی نصیب ہوگا، پھر ہمارا لائف سٹائل اگر ایسا ہوگا ہمارے دین کے مطابق کہ ہم رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھ سکیں گے، اگر رات کو دیر سے سوئیں گے تو تہجد تو مس ہو جائے گی. بہرحال یہ سب چیزیں جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ بھی وہی دے گا نا جو صاحب نصاب ہوگا. ظاہر ہے اگر اتنا سونا نہیں ہے، اتنا مال یا اس کے ایکول اس کے پاس اماؤنٹ ہے یا کرنسی ہے یا بینک بیلنس ہے یا پلاٹ ہے یا کوئی بھی چیز جو ایکسٹرا ہے اس کی ضرورت سے بڑھ کر الگ سے ہے، اس پہ زکوٰۃ. تو زکوٰۃ تک پہنچنے کے لیے آخر اس کی اتنی صحت رہی، اتنا گزارا ہوا، یا اس کو ماں باپ کے ورثے میں سے ملا، ترکے میں سے ملا، تو وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ اللہ رب العزت کے راستے میں دیتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ میں سے ہے یا نفل صدقات میں سے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی دیتا ہے. کہتے 30% آپ کو دنیا میں ملتا ہے اور 70% آخرت کے لیے ریزرو ہو جاتا ہے. اور جب قیامت کے دن انسان دیکھے گا وہ سارے ریزروز اپنے، یعنی جو صدقہ خیرات کرتا رہا یا جیسے نفل نمازیں یا نفل روزے یا لوگوں کے خیر خواہی کے کام، کسی کے بیمار کی تیمارداری یا کسی کے بیمار کے لیے کوئی دوا کا بندوبست کر دینا یا کسی کی مشکل آسان کر دینا، کسی کے کام آ جانا، تو یہ سب جو ہے یہ وہ نیکی کے کام ہے جو انسان کرتا تو دوسرے کے لیے ہے مگر الٹیمیٹ فائدہ اس کو خود کو ہوتا ہے. دنیا میں اس کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے، اس کی دعائیں ملتی ہیں، محروموں کی دعائیں ملتی ہیں، اور وہ جو دعا ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ سن لے اور ان کی قبول ہو جائے تو ہمیں آخرت میں بہت بڑا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ. بعض اوقات ہم نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ ان پر توجہ دیتے ہیں، مگر ہم اپنے ہی جیسے جو انسان ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، یا آس پاس کے جیسے ہمارے پاس جیسے گارڈز ہیں، چوکیدار ہیں، یا ملازمین ہیں، یا اپنے ہی گھر کے اندر نوکر چاکر ہیں، یا آس پاس پڑوس میں کچھ ایسی بستیاں ہیں جہاں محروم اور مجبور لوگ ہیں، تو ہم لوگ ان کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے، اکثر نہیں سوچتے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کی وجہ سے دنیا قائم ہے. وہ لوگ ہمارے مدد کے مستحق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں ان کا حق رکھا ہے. تو جو لوگ ان کا حق پہچان کے ان تک دیتا ہے، آپ کر کے دیکھیے، آپ کا مال اتنی کثرت سے بڑھے گا. آپ جتنا دوسرے کی خدمت میں لگائیں گے ملٹیپل ہو کے آپ کو ملتا جائے گا. 1 دیں گے تو 20 تو لازمی ملیں گے. اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، خالصتاً اللہ کی راہ میں، آپ کو رات ہونے سے پہلے 20 تو لازمی ملیں گے. یعنی اتنا تو بڑھتا ہی ہے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آ جاتا ہے. میں 2-3 دن پہلے کہانی پڑھ رہی تھی، ہمارے ایک رسالہ آتا ہے شفا یاب، تو اس میں ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کی کہانی لکھی تھی. تو وہ جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نہیں حکیم جو ہے، وہ اتنا اللہ پر توکل کرنے والا تھا. وہ کہتا تھا جو اس کی بیوی روزانہ اس کی بیوی اس کو نا گھر کی ضروریات کی چیزیں لکھ دیتی تھی، اور وہ اس وقت تک
حکیم صاحب بیٹھتے تھے اپنے مطلب میں جب تک کہ وہ ضروریات پوری ہو جاتی، اور جب وہ اتنی ضروریات پوری ہو جاتی تو مطلب بند کر کے جا کے اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتے. ایک دن کیا ہوا، اور وہ کبھی 10 بجے فارغ ہو جاتے، کبھی 10:30، بہت 11 بجے، اور وہ فارغ ہو کے اپنے گھر کو چلے جاتے. پھر کوئی کچھ بھی کرے وہ حکیم صاحب واپس نہیں آتے. ایک دفعہ چلے گئے تو واپس نہیں آتے. وہ باقی فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے خدمت کرتے. ایک دن ان کی بیوی نے لکھ دیا، یعنی اوپر جیسے کچھ گھر کی ضرورت کی 2-3 چیزیں اور بیٹی کا جہیز. اب وہ کہتے ہیں انہوں نے باقی چیزیں جتنا ان کا تھا وہ پورا ہو گیا تو سوچنے لگے جہیز میں کیا مطلب کیا کروں. کہتے ہیں یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ کرے گا، میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. مطلب میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں بیٹی کو جہیز دے سکوں، اور نہ میں اتنا وقت پیسہ کمانے کے لیے لگا سکتا ہوں کہ میں جہیز بنانے بیٹھوں. یہ اللہ کا کام ہے، وہی کرے گا. اسی دن ابھی وہ اٹھنے کا سوچ رہے تھے کہ سامنے گاڑی آ کے رکی، اور ایک صاحب آئے اندر جو 8 سال پہلے بھی ان کے پاس آئے تھے، اور انہی کے کلینک یعنی کہ مطلب سے باہر جو ہے وہ ان کی کار پنچر ہو گئی اور کچھ اس کا کوئی پرابلم نکل آیا. تو گرمی بہت سخت تھی، دوپہر کا وقت تھا، یعنی آپ کو پتا ہے کہ 10 بجے بھی سورج چمک جاتا ہے گرمیوں میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اندر سائے میں آ جائیں اور گاڑی والا گاڑی ٹھیک کر لے گا، تو آپ چلے جائیے. ان کو حکیم صاحب بہت اچھے لگے، کہنے لگے بڑے نیک آدمی لگتے ہیں، کیوں نہ ان سے کوئی دوا ہی لے لیں. تو ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے سوچا ان سے پوچھتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے تو آپ ہمیں بھی دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز. انہوں نے کہا کہ میرا کوئی موڈ نہیں تھا دوا لینے کا، بس ایسی سوچا کہ لوگ آ کے لے رہے ہیں تو چلو میں بھی لے لیتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کر دے. انہوں نے ایسے ذکر کیا تو انہوں نے لا حول ولا قوت پڑھا، اور پھر کہا کہ سب تو اللہ کے کام ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. ہماری جو بساط ہے، اگر اللہ نے مجھ کو وسیلہ بنایا تو جو میرے پاس ہے وہ میں آپ دونوں کو دیتا ہوں، میاں بیوی کو. آپ یہ دوا کھائیے، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو اولاد دے دے. وہ اس دن کے بعد وہ چلے گئے. 8 سالوں میں ان کے 3 بچے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دے دی. لیکن یہ اکثر ان کو ان کی نیکی یاد کیا کرے. وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، لندن سے آئے تھے، واپس چلے گئے. ابھی 2 دن پہلے ان کی بھانجی کا انتقال ہوا، جس کی شادی کی تیاریاں آئے تھے، جس کی شادی کی تیاری کرنے آئے تھے یا شادی کے لیے آئے تھے. جب یعنی ایک دن باقی رہ گیا شادی میں تو واللہ عالم اس کا کیا ایکسیڈنٹ ہوا یا کیا ہوا، بہرحال اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو جہیز سے گھر بھرا ہوا تھا. انہوں نے سوچا اب ہم یہ کیا کہاں کریں. ان کو حکیم صاحب وہ یاد آ گئے. کہنے لگے جب ہم ان کے پاس گئے تھے ان کی چھوٹی سی بچی تھی 7-8 سال کی، تو اب تو وہ جوان ہوگی، 8 سال ہو گئے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے شادی وادی کرنی ہو. تو ایسا کرتے ہم نے تو پھر واپس چلے جانا ہے، تو یہاں کون سامان کی دیکھ بھال کرے گا یا بیچے لے گا ادھر ادھر کرے گا، تو بہتر ہے یہ ان کی بیٹی کو جہیز دے دیتے ہیں. اب وہ آئے ان کے پاس ان کا گھر کا ایڈریس پوچھنے کے لیے کہ حکیم صاحب آپ اپنے گھر کا ایڈریس دیجئے تاکہ ٹرک آپ کے گھر پہ اتار دیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ نیک عورت جو ان کو مطلب اللہ ان کی کہیں بھی بات پوری کرتا. اس دن انہوں نے جہیز لکھ کے دیا، اور اس دن ان کے گھر رات ہونے سے پہلے وہ ٹرک پہنچا ہوا تھا جہیز کا. یہ دیکھیں اللہ پر توکل کرنے والے لوگ اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے لوگ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلی بھی ہر بات کو پوری کر دیتے. تو یہ دیکھیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ اور کسی بھی انسان کے ساتھ کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل جو ہے بعض اوقات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ دنیا میں اور آخرت میں تو ہم کو معلوم اس کا اجر کتنا ہے. اسی طرح حج پہ جانے کے لیے بھی آپ دیکھیں آخری جو رکن ہے اسلام کا وہ ہے حج. حج پہ جانے کے لیے بھی انسان کی جب تک نہیں ٹھیک ہے مال و دولت کا ہونا تو آف کورس کہ اس پر تو فرض ہی نہیں کہ جو حج کے اخراجات برداشت نہ کر سکے. تو دوسری چیز جو سب سے پہلے آتی ہے وہ صحت ہے. انسان کی صحت اچھی ہو تو حج پہ جا سکتا ہے نا، ورنہ تو جا کے دوسروں پہ بھی بوجھ بنے. جس گروپ میں جائے جس کے ساتھ جائے اس کے لیے ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو صحت کی دعا کرنا، صحت کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہماری زندگی اہم ہے. یعنی زندگی ہو تو تبھی صحت کی بھی دعا کی جاتی ہے. جو صبح شام کی دعائیں ہیں نا، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعات، اللہم احفظنی من بین یدی
ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے صحت، ایمان اور صحت کی دعا کیا کرو، عافیت کی دعا کیا کرو، اور ہر روز دعا کیا کرو. تو جو لوگ صبح شام کی دعائیں کرنے کے عادی ہیں، تو صبح فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار اور صبح کی تسبیحات کرنی ہے، اور اسی طرح عصر کے بعد تو وہ تو آٹومیٹیکلی عافیت کی بھی دعا مانگ لیتے ہیں، صحت کی بھی مانگ لیتے ہیں. لیکن اگر صبح شام کی دعاؤں کے اذکار کی عادت نہ ہو تو پھر ہم بہت سی چیزوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور ہر موڑ پہ اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ہم زندگی میں اگر رب کو یاد رکھیں گے تو مرتے وقت بھی ہمیں رب یاد آئے گا. اگر ہم زندگی میں اللہ کو یاد کرنے کے عادی نہ ہو تو پھر مرتے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا. جو لوگ اپنے صبح شام کے اذکار میں استغفار، درود شریف، پھر جو تسبیحات ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد، اگر یہ ان تمام چیزوں کی ایک تسبیح کرنے کی عادت ہو، چلتے پھرتے کھانا پکاتے بھی ہو سکتی ہیں، اگر اللہ نے اتنا ٹائم دیا ہے تو مصلی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو اور کیا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر تھوڑا ٹائم مل جائے اس کی راہ میں بیٹھنے کا، تو بہت ہی، یعنی کہتے ہیں کہ تو فرشتوں کی عبادت سے بھی افضل کام ہے کہ آپ مصلی پہ کچھ دیر بیٹھ سکیں. قرآن پاک میں جو مومن کی صفات بیان کی جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے پہلوؤں پر، ہے نا، قیامم وقعودم وعلی جنوبہم، کہ وہ چلتے پھرتے بھی اور بیٹھے لیٹے بھی، رات کو جب پہلو بدلتے ہیں تب بھی وہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. تو جو اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، جو اللہ کو یاد کرے تو اللہ اس کو یاد رکھتا ہے نا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہارا رزق بڑھا دوں گا. اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم اگر مجھے یاد کرو گے تو میں ہر موقع پہ تمہیں یاد کروں گا. تو یہ جو میں نے مثال دی اس پیشنٹ کی اور حکیم صاحب کی، وہ یاد کرنے پر کہ وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنا وقت بچا کے گھر لوٹ جاتے حکیم صاحب، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے مطب میں آتے اور مریض دیکھتے، اور باقی وقت فی سبیل اللہ کام اور اللہ کی یاد. تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنا یاد رکھتا تھا کہ جو اس کی بیوی لکھ کے دیتی تھی وہ ہر حال میں روز کا روز اس کا پورا ہوتا. تو یہ ہے شکر گزاری اور اللہ کا ذکر جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور مرتے وقت بھی. کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا جیسے تعلق ہوتا ہے انسان کا تو پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتا ہے مگر کلمہ ادا نہیں کر سکتا. تو جو گھر کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اونچی اونچی کلمہ پڑھیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جیسے بچہ ماں باپ کے پیچھے ریپیٹ کر لیتا ہے نا، تو ایسے چلو ریپیٹیشن میں ہی ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ جائے، تو آخری لمحے میں اگر کلمہ اللہ نصیب کر دے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا آخرت کا سفر آسان ہو اور بہترین انجام سے نوازے. ایک صاحب تھے، مطلب ٹرک ڈرائیور تھا ایک آدمی، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں، تو ہاسپٹلائز کیا. تو ایمرجنسی میں جب اس کو لے کر گئے تو جب ایمرجنسی میں ڈیوٹی تھی نرس کی اور ڈاکٹر کی، تو وہ 2 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا. وہ کہتا تھا کلمہ پڑھو، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ پڑھو. پھر وہ جب وہ نرس اس کو شاید وینٹیلیٹر کے لیے کچھ اس کو سیٹ کرنے کے لیے، تو اس نے یعنی بہت زیادہ اس کی جو سیچوریشن ہے وہ بہت کم ہوتی چلی جا رہی تھی، 10 تک آ چکی تھی، مگر اس نے اس کا کہتے ہیں 40 تک ہو تو بات نہیں کر سکتا انسان، تو وہ 10 تک بھی بول رہا تھا. اور اس کے کپڑے پکڑ کے کہتا ہے تم مسلمان ہو، تم کلمہ پڑھو. کلمہ کیوں نہیں پڑھتی؟ کلمہ پڑھو، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، تم کلمہ پڑھو. اس کے کچھ رشتہ دار پہنچ گئے جب تک، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم مرتے ہوئے، یعنی کوئی مر رہا ہو تو ہم اس کے آگے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ مر تو نہیں رہا نا، اب ابھی کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا وہ بےچارہ تڑپتا رہا، ترستا رہا، منتیں کرتا رہا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا.
چلے بھی آپ کسی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں آپ چلے میں آپ کو کلمہ سناتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی زبان، اصل میں جب انسان مرنے لگتا ہے تو جو ہمارے ساتھ کا ہمزاد ہوتا ہے نا، ہمزاد ہر انسان کے ساتھ ہے. ہمزاد کون ہے؟ انسان. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور وہ شیطان اصل میں ساری زندگی ہمیں نیکی سے روکنے اور برائی کا حکم دینے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، اور ہم سو جاتے ہیں مگر وہ نہیں سوتا. وہ تیار رہتا ہے کہ جیسی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے نماز ہی قضا کرا دو. تو سلائے رکھتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، سب ہر کام کرتا ہے نیکی کے راستے سے روکنے کے لیے. تو وہ ہمزاد جو ہے وہ روکتا ہے کہ کسی طرح اس کے منہ پہ کلمہ نہ آنے پائے. تو اس کو وہ کبھی کسی شکل میں کسی روپ میں آتا ہے، کبھی کسی طرح. تو وہ لیکن اس نے اتنا فوکس رکھا کہ کوئی کلمہ پڑھ دے کہ میں اس کے پیچھے کلمہ پڑھ لوں، مگر اس بیچاری کی جان چلی گئی. میں نہ کسی نے کلمہ پڑھا نہ وہ پڑھ سکا. تو اسی طرح ایک اور خاتون کا واقعہ ہے، ہمارے عزیز ہی ہیں. تو وہ بڑا اللہ کا ذکر کرنے والی تھیں اور اللہ کو یاد کرنے والی، اور کلمہ جیسے کلمے کا بھی تسبیح کر لینی روزانہ، جس طرح استغفار کی تسبیح کرنی، استغفر اللہ، درود شریف کرنی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی تسبیح کرنی، سبحان اللہ. تو اسی طرح وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمے کی تسبیح بھی کیا کرتی. تو کہتے ہیں کہ جب آخری دن تھا، ان کی موت کا وقت تھا، تو انہوں نے، ان کی عادت تھی کہ وہ دم کر کے پانی رکھا کرتی تھی اور پھر وہ اپنے اوپر تھوڑا بہت چھڑکتی بھی تھی. طبیعت ان کو شاید کینسر تھا، طبیعت خراب رہتی اور ایجڈ تھی. تو انہوں نے پانی دم کر کے رکھا، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے اور اس طرح دم کر کے. لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو وامٹس آنا شروع ہو گئی، اور پھر ان کو فوری ہاسپٹل لے گئے. پانی ان کا وہیں گھر رہ گیا، تسبیح بھی گھر رہ گئی. اب ان کو اتنی عادت تھی تسبیح کی کہ جب ان کو تھوڑا ہوش آیا تو انہوں نے کہا میری تسبیح کہاں ہے. اپنا ہاتھ وہ جھٹک نہیں تھی کہ میری تسبیح نہیں ہے، تسبیح لاؤ، تسبیح دو. انہوں نے کہا آپ ہاسپٹل میں ہیں، ابھی ہم گھر جائیں گے تو آپ کو تسبیح دیں گے، فی الحال آپ ویسے اللہ کا ذکر کرنا. تو انہوں نے اونچی اونچی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ان سے بھی کہیں تم بھی پڑھو کلمہ، سب سے کہہ رہی سب پڑھو کلمہ، سب کو پڑھا رہی ہیں اور خود بھی پڑھ رہی ہیں. پہلے ان سے بھی مشکل پیش آتی ہے کلمہ پڑھتے ہوئے موت کے وقت. تبھی تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا. تو پھر انہوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور ورد کرنا شروع کر دیا، استغفار کیا، درود شریف پڑھے، تسبیحات کی، سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی جو صبح شام وہ کرتی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے تسبیحات کر لی. سارا وقت انہوں نے اللہ کا ذکر ہی جاری رکھا، اور جس وقت سانس نکلا تو پتہ بھی نہیں چلا. کہتے ہیں ایسے جیسے کسی نے پھول کو اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دیا، اتنی آسانی سے ان کی موت آئی. اللہ کا ذکر کرتے کرتے گئی. تو جس کو اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے اس سے اور کیا چاہیے. تو جتنا ہم جن چیزوں کا ذکر دنیا میں کرتے ہیں یا جو کچھ ہم دن بھر میں کام کرتے ہیں تو رات کو اسی کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ میاں کے ساتھ ہو یا بچوں کے ساتھ ہو یا سہیلیوں کے ساتھ ہو، فون پہ ہو کسی کے ساتھ. تو جس طرح ہم دن اپنا گزارتے ہیں وہی ہم رات سوچتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور جس طرح رات کو سوچتے ہوئے سوتے ہیں وہی کچھ صبح اٹھ کے ہم نے کرنا ہوتا ہے. لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھے، اور اس دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے لیے یعنی ہوم ورک کر کے جائے، اپنا کام کر کے جائے اپنا اسٹریس کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ ان 4 باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب نہ دے دے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے ان کا جواب نہ دے دے. نمبر 1، زندگی یعنی عمر کیسے گزاری اور کن کاموں میں گزاری. ہم بھی اپنا سوچتے ہیں کہ ہم روزانہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک جائزہ لیں کہ صبح ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں اور دن بھر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، رات تک کیا کرتے رہتے ہیں، کیسے گزاری اور کن کاموں میں گزاری. نمبر 2 سوال ہوگا کہ جوانی کہاں صرف کی. یعنی بچپن میں تو ہم اتنا ذمہ دار نہیں ہوتے نا کسی سوال جواب کے. اگر بچپن میں موت آ جائے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں. اصل پوچھ گچھ جوانی کی ہے، جب انسان اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور اپنی پوری تندرستی، توانائی اور قوت کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے. اس وقت شیطان زیادہ بہکاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، قرآن نہیں پڑھا جاتا، ٹائم نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا. اچھا آج پڑھیں گے، اچھا کل پڑھیں گے، کل سے تو میں ضرور پڑھوں گی.
آج نہیں تو کل ضرور. وہ کل کرتے سال ہا سال گزر جاتے ہیں, قرآن کھول کے نہیں دیکھا جا سکتا. تو جوانی کہاں صرف کی, یہ دوسرا سوال ہوگا قیامت کے دن. اس وقت تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا, نہ جنت میں جا سکیں گے, نہ دوزخ میں, نہ کہیں اور. یعنی ان سوالوں کا جواب ہر انسان کو دینا ہے, تو اس کی تیاری ابھی سے کر لینی چاہیے. نمبر 3 سوال, مال کہاں سے کمایا, ان سورس آف انکم کیا تھا. وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کیپٹل وہ حلال ہے یا حرام جس سے آپ نے تجارت کی, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے, جو آپ کے کام کرنے کی نوعیت ہے, تو وہ آیا اللہ کے ہاں جائز ہے یا ناجائز, سورس آف انکم. نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا, یعنی جو کمایا تھا اس کو کن کن کاموں میں خرچ کیا. آیا اس میں یتیم کا, مسکین کا, رشتہ داروں کا, ماں باپ کا, بچوں کا, بہن بھائیوں کا سب کا حق پہچانا کہ نہیں پہچانا, ضرورت مند تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. ہمسائے میں پتہ نہیں کوئی غریب بیمار کرا رہا ہو, ہماری ضرورت کا محتاج ہو, کیا ہم نے اس کی خبر لی کہ نہ لی. ہمارے مال میں ان کا حق ہے. وفی اموالکم حق للسائل والمحروم, کہ تمہارے مالوں میں ان کا بھی حق ہے جو تم سے مانگ لے, اور ان کا بھی حق ہے جو مانگتے تو نہیں مگر اللہ نے ان کو اس مال سے محروم رکھا ہے. تو مال کہاں خرچ کیا, کیا اپنی زندگی میں کوئی اچھے اچھے کاموں میں لگایا مال یا نہیں لگایا, یا بس ادھر ادھر ہی اڑا دیا. اور آخری سوال جو ہوگا کہ جو علم حاصل کیا, جو بھی علم حاصل کیا, چاہے وہ قرآن کا تھا, دین کا تھا, دنیا کا تھا, اس پر کہاں تک عمل کیا. یعنی کیا ہم صرف باتیں کرتے رہے یا پریکٹیکلی کچھ کیا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ان 5 باتوں کا سوال انسان نہیں دے دے گا اس وقت تک اپنے قدم وہاں سے نہیں ہٹا سکے گا. یہ تو سب وہ باتیں تھیں جو ہماری زندگی میں بھی اور ہماری آخرت میں ہم خود اپنے لیے کر سکتے ہیں, یعنی اس پر ورکنگ کر کے اور خود اپنے آپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. اپنی آخرت کے بعد کی جو زندگی ہے, قبر کی زندگی, یعنی قبر میں بھی ایک زندگی ہے. ایکچولی قبر میں انسان ختم نہیں ہو جائے گا, بظاہر ختم ہو جائے, اس دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے, مگر ان کا آگے سے رابطہ جڑ جاتا ہے. جو پہلے سے فوت ہو گئے, جنت یا دوزخ, وہاں سے رابطہ جڑ جاتا ہے. تو وہاں فیلنگز ہیں قبر میں بھی, تو اس کے لیے یہ سب چیزیں تو ہمیں اس دنیا میں فائدہ دے دیں گی, مگر ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ دے گا, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گی, اس کے بعد ختم کر دوں گی, کیونکہ جتنی مختصر بات ہو اتنا یاد رہتی ہے, بہت لمبی باتیں یاد نہیں رہتی. تو انسان کو جو کچھ انسان علم حاصل کرتا ہے اپنی دنیا میں, اگر تو وہ دین کا علم ہے, قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے, آپ کے لائف سٹائل سے متعلق جو چیزیں ہیں, وہ علم جو ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو بھی منتقل کیا, جو ہم نے سیکھا وہ اپنے بچوں تک بھی منتقل کیا, تو وہ دیا ہوا بچوں کو علم ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا, کیونکہ پھر وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا ہمارے لیے, کہ ہم نے اپنی اولاد کو وہ نیکی کا علم ٹرانسفر کیا جو ہمارے پاس تھا, یا ان کے لیے سپورٹ کی, ہمارے پاس اگر نہیں بھی تھا ہم نے اس کے لیے محنت کی اور ان کو وہ دین کا علم دیا, تاکہ جب ہم مر جائیں تو یہ نیکی پر قائم رہ سکے اور اس دیے ہوئے علم پر عمل کر سکے. تو وہ جب تک عمل کرتی رہے گی اولاد, اور پھر آگے وہ اپنی اولاد کو جو سکھاتے رہیں گے, تو صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری قبر میں تحفے آتے رہیں گے ان نیک اعمال کے بدلے. اور نیک اولاد خود بھی صدقہ جاریہ ہے, کہ اگر اولاد کی تربیت کرنے میں ہماری کوشش شامل رہی, یعنی نیکی کے کاموں کی طرف لگانے میں ہم نے ایفرٹ کی. جیسے ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے, بولنا سیکھتا ہے, تو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بس کلمے پہ اس کی زبان کھلوائی جائے. تو ہر وقت چھوٹے بچوں کے سامنے کلمہ پڑھا جاتا ہے, لا الہ الا, یعنی گا گا کے بھی اور جھولوں میں بھی سلانے کے لیے بھی اس کلمے کا ہی ورد کیا جاتا ہے, کہ جب بھی بچہ منہ کھولے تو لا الہ الا اللہ پہ کھولے. وہ ایک ایفرٹ تو ہوئی نا بچے کو کلمے کی طرف لانے کے لیے. تو جب آغاز آپ نے ایک اچھے کام سے کر دیا ایک بچے کا, تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو توفیق دیے رکھے گا, اور آگے پھر نماز سکھانا, قرآن سکھانا, اسی طرح ان کو ادب آداب سکھانا, بڑوں کے ساتھ
بڑوں کی عزت کرنا سکھانا، آپس کے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ صبر اور اس کے ساتھ یعنی اچھے ریلیشن شپ سکھانا، تو یہ سب ماں باپ کی کوشش سے ہی پھر اولاد جو ہے وہ نیک بنتی ہے. تو یہی نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. اور پھر وہ اپنے نیک اولاد ہی اصل میں ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے. جو لوگ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے اولاد یعنی وہ اولاد دعا نہیں کرتی، وہ اپنے لیے نہیں کرتے تو انہوں نے آپ کے لیے کیا کرنی ہے. اور پھر وہ صدقہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے دنیا میں دے جائیں، مثلا کہیں کوئی پانی کا انتظام ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ کسی غریب علاقے میں کنواں ہو، یا کچھ بچوں کو یا بچیوں کو آپ دین کا علم سکھانے کے لیے، وہ لوگ جن کے پاس اتنے مسائل نہیں کہ وہ ان کی کتابوں کا خرچ برداشت کر سکے یا ان کو دین کا علم پڑھانے کے لیے قرآن ہی خرید سکے مثلا، تو اتنا سپورٹ کر دینا کہ آپ 2-4 بچیوں کو قرآن کی یا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کر دیں. تو وہ جو بچیاں دین کا علم حاصل کریں گی یا بچے کریں گے، پھر وہ آگے جو پھیلائیں گے وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ. یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی اولاد نہ ہو، بچے نہ ہو. اپنے تو اولاد نہیں ہے مثلا، لیکن کسی کے بچے کو لے کے پڑھا دینا، اس کو سکھا دینا، اور پھر آگے جو اس سے اولاد ہوگی اور اس کے بعد جو صدقہ جاریہ چلے گا، یہ قیامت تک صدقہ جاریہ چلتے رہتے ہیں. جاری اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چلتا ہی رہتا ہے، ملٹیپل ہوتا ہی رہتا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد جتنے لوگوں تک وہ پہنچتا ہے وہ ملٹیپل ہوتا ہوا آپ کو قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا. اور یہ ہوتا ہے ہماری نیت اور کوشش سے. ہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو وہی ملتا ہے دنیا میں جس کے لیے آپ پہلے سوچ لیں، کوئی کام کرنے کا سوچ لیں کہ ہاں میں نے یہ کام آج کے بعد کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. تاکہ کل کی جو میری جیسے ایک منزل ہوتی ہے نا، یعنی آپ پڑھتے ہیں قرآن روزانہ کا، اس میں تھا کہ بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر تھا اس میں، کہ ایون کبیرہ گناہ بھی اگر سرزد ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان برے اعمال کو ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نیکی کریں تو آپ کے نیکی کا نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، لیکن جو لوگ برے کام کرنے کے بعد توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد کوئی نیک عمل تو ہوا نہیں، تو وہی برائیاں جو ہیں وہ نیکیاں بن جاتی ہیں. توبہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت کا میں آپ کو ایک مختصر سا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں، اور معافی اس طریقے سے مانگیں کہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہونے پائے، اور پھر اس کام کو کبھی دوبارہ نہ کریں، اس پر اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ یا اللہ میں یہ غلط کام دوبارہ کبھی نہیں کروں گی، مجھے اس چیز کی معافی دے دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی کوئی بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ گناہ کبیرہ بھی اس یعنی برائی کو نیکی میں بدل دے گا. کتنی اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے غفور الرحیم، پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو برائیاں ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور ہمیں نیک اعمال صالح اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کہ جب ہماری موت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بھی اللہ سے راضی ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بہت اچھے مقام پر پہنچا دیا. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمائے اور ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے. ہمارے ماں باپ میں سے جن کے ماں باپ میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جن کے ازواج میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.